على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ پیش کی۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ ہمارا رب سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ وہ ہمارا رب ہم پر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس کی مہربانی کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ وہ اللہ تعالی ہم پر اتنا مہربان ہے کہ وہ دنیا میں بھیجنے کے بعد میں ہماری عزت بناتا ہے۔ وہ پروردگار ہم پر اتنا مہربان ہے کہ دنیا میں بھیجنے کے بعد میں ہمیں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ وہ پروردگار ہمارے اوپر اتنا مہربان ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح سے فتح یابیاں نصیب فرماتا ہے۔ وہ اللہ تعالی ہم پہ اتنا مہربان ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا ہے، اور وہ ہمارا اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ وہ ان کے راستے پر چلاتا ہے جن کو انعام سے نوازا گیا ہے۔ یہ انعام سے نوازے گئے کون لوگ ہیں؟ یہ انبیاء اور اولیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام سے نوازا ہے۔ اپنا رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور قرآن پاک میں فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں، اور اللہ کے محبوب رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پیغمبر کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، یا اللہ، آپ کا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ کے ابراہیم جو ہیں، آپ ان کو میرا خلیل کہتے ہیں، میرا دوست کہتے ہیں، اور آپ کے خلیل جو ہیں کس کے بارے میں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں فرشتہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ میرا خلیل کہتے ہیں، لیکن آپ کے خلیل تو اونٹوں کے اور بکریوں کے گلے کے اندر میں ہیرے جواہرات کے موتی پرو کر ڈالتے رہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میرا خلیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے سے فرمایا کہ اے فرشتے، تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ میرا خلیل ہے اور میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اس فرشتے نے فرمایا کہ اللہ، میں جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے سے فرمایا کہ جہاں پر میرے خلیل ہوں وہاں پر آپ جائیے گا، اور جانے کے بعد میں تھوڑی دور کے فاصلے پر کھڑے ہو جانا، اور تھوڑی دور کے فاصلے پر کھڑے ہو کر میرا نام لینا۔ کیا نام لینا؟ اللہ۔ وہ فرشتہ انسانی بھیس میں آتا ہے، اور انسانی بھیس میں آنے کے بعد میں جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اونٹوں کے اور بکریوں کے گلے کے اندر میں ہیرے جواہرات کے موتی پرو کر ڈال رہے تھے، ان کے تھوڑی دور کے پاس کھڑے ہونے کے بعد میں اس نے کہا اللہ، یعنی اللہ کا نام لیا۔
جب اس نے اللہ کہا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں سے اس طریقے سے موتی تھے اور ہاتھ میں سے چھوٹ گئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چاروں طرف دیکھنے لگے کہ میرے اللہ کا نام کس نے لیا ہے, میرے اللہ کا نام کس نے لیا ہے. دیکھا کہ ایک انسان کھڑا ہوا ہے اور وہ انسان اللہ کا نام لینے والا ہی ہوگا. اس سے جا کر پوچھتا ہوں کہ اس نے میرے اللہ کا نام لیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جنہوں نے خانہ کعبہ بنایا ہے اور ہم لوگ وہاں جانے کے بعد طواف کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا نور حاصل کرتے ہیں, وہاں جانے کے بعد میں نمازیں پڑھتے ہیں اور وہاں پر ایک وقت کی نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے. وہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام جنہوں نے خانہ کعبہ بنایا, وہ فرشتہ جاتا ہے اور جانے کے بعد میں پوچھتا ہے کہ آپ نے میرے اللہ کا نام لیا. تو وہ فرشتہ جو انسانی بھیس میں تھا, اس فرشتے نے فرمایا کہ ہاں میں نے آپ کے اللہ کا نام لیا. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں کہ اے بھائی ایک بار اور میرے اللہ کا نام لے, ایک بار اور میرے اللہ کا نام لے. تو وہ فرشتہ جو انسانی بھیس میں کھڑا ہوا تھا اس کو بولا کہ اگر میں ایک بار اللہ کا نام لوں گا تو آپ مجھے کیا دیں گے. یہ محبت ہوتی ہے اللہ سے. آج ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, آج ہم رسول سے محبت کرتے ہیں, ہمارا دکھاوا ہو رہا ہے. اس فرشتے نے کہا اللہ. تو آپ نے کہا کہ یہ سارے ہیرے جواہرات اور جتنے موتی سب تیرے ہو گئے, یہ سارے پہاڑ تیرے ہو گئے. تو نے میرے اللہ کا نام لیا, تو نے میرے اللہ کا نام لیا تو یہ ہیرے جواہرات, یہ بکریاں, یہ اونٹ, یہ پہاڑ سب تیرے ہو گئے. ایک بار نام لینے سے کیا فرما رہے ہیں ابراہیم خلیل علیہ السلام, سب کچھ تیرا ہو گیا. پھر آپ فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی ایک بار اور میرے اللہ کا نام لیتے, ایک بار اور میرے اللہ کا نام لیتے. وہ بولا جو انسانی بھیس میں فرشتہ کھڑا ہوا تھا, کیا بولا؟ وہ بولا کہ اب کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اگر ایک بار تو اور میرے اللہ کا نام لے گا تو میں ساری عمر تیری خدمت کروں گا, ساری عمر تیرا غلام بن کے رہوں گا. وہ فرشتہ یہ سننے کے بعد میں انسانی بھیس میں آتا ہے, اور انسانی بھیس میں آنے کے بعد میں وہ یہ کہتا ہے کہ یقیناً جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ میرا خلیل ہے, اور خلیل کسے کہتے ہیں؟ دوست کو. وہ میرے خلیل ہیں, وہ میرے خلیل ہیں, یقیناً آپ اللہ کے دوست ہیں اور یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے, جانے کے بعد میں کہتا ہے کہ یا اللہ, آپ نے جو فرمایا تھا وہ یقیناً بہت صحیح نکلا, اور یقیناً حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کے خلیل ہیں, آپ کے دوست ہیں. یہ پیغمبروں کی محبت اللہ تعالیٰ سے, اگر ایسی محبتیں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کیوں اپنے پیغمبر بنا کر بھیجیں اور کیوں اپنے رسول بنا کر بھیجیں؟ اس سے کہیں زیادہ محبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خوش ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جد امجد ہیں, یعنی بڑے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دسترخوان روزانہ وسیع ہوتا تھا, چلتا تھا. 1800 آدمی روزانہ ان کے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے. ایک دن اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے فرمایا کہ آج مجھے ابراہیم کا امتحان لینا ہے.
جیسے پیر اپنے مریدوں کا امتحان لیتا ہے نا، پیر بھی اپنے مریدوں کے امتحان لیتے رہتے ہیں، کون مجھ سے محبت کرتا، کون مجھ سے محبت نہیں کرتا، کون خود غرضی سے آ رہا، کون لالچ سے آ رہا، کون دل سے آ رہا، تو اس کی بھی آزمائش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ابراہیم کا دسترخوان بہت وسیع ہے، آج ہم ابراہیم کا امتحان لیں گے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج ہم امتحان لیں گے۔ تمام فرشتوں کو حکم دے دیا کہ آج ابراہیم کے دسترخوان پر ایک بھی انسان کھانے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ چاروں طرف سے فرشتوں نے لوگوں کو روک دیا۔ کھانے کا جب ٹائم ہوا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کبھی ادھر دیکھ رہے تھے کھانے والے نہیں آئے، کبھی ادھر دیکھ رہے تھے کھانے والے نہیں آئے، کبھی ادھر دیکھ رہے تھے کھانے والے نہیں آئے۔ کھلانے والا تو اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہہ دیا کہ آج امتحان لینا ہے۔ کن کا امتحان لینا ہے؟ جنہوں نے کھانا کعبہ بنایا۔ کتنے بڑے پیغمبر، کتنے بڑے رسول، ان کا امتحان ہو رہا ہے۔ ڈرتے رہو اللہ سے کہ اللہ کب امتحان لے لے۔ چاروں طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دیکھتے رہے، کوئی کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر نہیں آیا۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک سامنے سے ایک بوڑھا لاٹھی لیے ہوئے آ رہا ہے، اور وہ بوڑھا لاٹھی لے کر آگے بڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دوڑ کر پہنچنے کے بعد میں فرمایا، اے بزرگوار کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں کھانا کھاؤں گا۔ کہ آ جاؤ دسترخوان پہ بیٹھو۔ وہ بزرگ جو تھے، وہ بوڑھے جو تھے، وہ دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ جب دسترخوان پر بیٹھ گئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بزرگوار آپ ہاتھ دھو لیجئے۔ تو وہ بولا میں ہاتھ واتھ نہیں دھوتا، میں تو ناستک ہوں، میں کسی کو نہیں مانتا۔ تمہیں کھلانا ہے کھلاؤ، نہیں کھلانا مت کھلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دل کے اندر میں یہ بات آ گئی کہ میرے دسترخوان پر یہ ناستک کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ یہ امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری لگ گئی کہ میرے دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے، دسترخوان تو اللہ کا ہوتا ہے نا، اللہ کے حکم سے ہی لوگ آتے بھی ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتا وہ کسی بہانے سے رک جاتے۔ ناگواری گزری کہ میرے دسترخوان پر ناستک بیٹھ گیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا کہ اے ابراہیم تو ہمارے ایک بندے کو کھانے کے لیے مطلب جو ہے نا سوچ رہا ہے، اور آگے کہہ رہا کہ ناستک میرے دسترخوان پہ آنے کے بعد میں بیٹھ گیا۔ ہم تو ساری دنیا کو کھانا کھلاتے ہیں اے ابراہیم، ہم تو ساری دنیا کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جب یہ سنا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے میرے پروردگار اس غلطی کو معاف کر دے۔ اور یہ جو غلطی ہوئی، اس غلطی کو ساری زندگی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی۔ ہم تو ایک بار کسی سے معافی مانگنے بھول جاتے نا، کسی فقیر کو، کسی درویش کو اپنے دروازے پہ کھانا کھلا دو تو بھول جاتے ہیں نا۔ کسی کو 1000 2000 4000 5000 دے دیے تو ہم تو اس کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیتے ہیں نا۔ نہیں، اگر تم دل سے اس سے محبت کرتے ہو اور دل سے اس کی گہرائیوں سے اس سے محبت کرتے ہو تو وہ آپ سے محبت کرتا، تو محبت کے سامنے پیسے کی، ہیرے جواہرات کی کوئی قیمت نہیں۔ محبت کی قیمت ہوتی ہے، ہیرے جواہرات کی اور اونٹوں کی اور بکریوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔
पहाड़ी सोने के पहाड़ दे दिए, क्या फरिश्ते तेरे हो गए, इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि मोहब्बत तो अल्लाह से थी। जब अल्लाह से मोहब्बत थी तो वो सारी चीज़ें तो अल्लाह ने दी थी ना। तो जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला उसको किसी का मोहताज नहीं रखेगा। जो अल्लाह के साथ अल्लाह के लिए जिएगा, अल्लाह के लिए मरेगा, अल्लाह के लिए सोएगा, अल्लाह के लिए उठेगा फजर की नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह ताला उससे राज़ी रहेगा। अल्लाह ताला को आपकी इबादत की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह ताला को आपकी इबादत की ज़रूरत है। अल्लाह ताला के पास तो हज़ारों फरिश्ते इबादत करते रहते हैं और हर समय वक्त सजदे में और रुकू में रहते हैं। अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें अल्लाह की ज़रूरत है, इसलिए हमें इबादत करनी चाहिए। हमें अल्लाह की ज़रूरत है, हमें जब अल्लाह की ज़रूरत है तो हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। ग़ीबत से, चुगली से, बुग़्ज़ और अदावत से, दुश्मनी से हम सबको दूर रहना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें। हम खुलफा राशिदीन, सहाबा कराम, अहले बैत, औलिया अल्लाह, उलमाए कराम से सच्ची मोहब्बत करें। जब हम सच्ची मोहब्बत करेंगे तो हमारी सच्ची मोहब्बत को अल्लाह देख रहा है, इंसान नहीं देखता। हमारी सच्ची मोहब्बत को जब अल्लाह ताला देखेंगे तो अल्लाह ताला जब हमें देखेंगे, हमसे राज़ी हो जाएंगे, तो 1000 रुकावटें करने वाले रुकावट कर लें, अल्लाह ताला हमें ख़जाना देने में देर नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमारी इज्जत बनाने में देर नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमें हर काम में फ़ातयाबी देने में देर नहीं करेंगे। हर चीज़ के अंदर में अल्लाह ताला हमें कामयाब करेंगे। और जब अल्लाह ताला हमें कामयाब करने पे आएंगे तो दुनिया का कोई इंसान, कोई लश्कर रोक ही नहीं सकता, क्योंकि सारी दुनिया अल्लाह ताला की है। ये सारा जहान अल्लाह ताला का है। तो मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो हमारा रब सारे जहां का पालने वाला है। तो उस रब की हमदोसना करते रहो, उस रब की इबादत करते रहो, उस रब के लिए कुरान पढ़ते रहो। वो कुरान जो अल्लाह ताला ने, उस रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, उस कुरान को पढ़ो। उस कुरान को पढ़कर उसका तर्जुमा पढ़ो, उसकी तफसीर पढ़ो, उसकी तशरीह में जाओ और अपने आप को एक ऐसा इंसान और मोमिन, मुसलमान और ईमान वाला बना लो कि हम अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला के कानून को देख रहे हैं कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं। जब तक इंसान कुरान पाक को तर्जुमे से नहीं पढ़ेगा, उसको ज़िंदगी का शऊर नहीं हासिल हो सकता। चाहे वो हज़ारों किताबें पढ़ ले, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर कुरान पढ़ोगे, कुरान का तर्जुमा पढ़ोगे और कुरान को तर्जुमे के साथ सीख कर आप अपने कदमों को आगे बढ़ाओगे तो खुदा की कसम कहीं भी कोई भी इंसान आपको शिकस्त नहीं दे सकता है। शिकस्त कब होगी? जब अल्लाह ताला के हुक्म से हटोगे। आप कुरान नहीं पढ़ेंगे, आप नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे, आप ज़कात अदा नहीं करेंगे, आपके पास पैसा है, आप हज नहीं करेंगे, आप हुकूकुल इबाद की अदायगी नहीं करेंगे, आप अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे, आप अपने बीवी बच्चों की खिदमत नहीं करेंगे, अपने बीवी बच्चों पर रहम के साथ में घर में नहीं रहेंगे, अपने बीवी बच्चों के साथ में खुशहाल ज़िंदगी नहीं बनाएंगे। जब आप अपने बीवी बच्चों के साथ में खुशहाल ज़िंदगी बनाएंगे, अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाएंगे। आप अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाएंगे। आपके पास अगर दौलत है तो सबसे पहले अपने माँ बाप की खिदमत करो, उसके बाद में अपने बीवी बच्चों की खिदमत करो, उससे के बाद में बचता है तो अपने बहन भाइयों के ऊपर खर्च करो, उसके ऊपर बचता है तो अपने रिश्तेदारों पर खर्च करो, उससे बचता है तो पड़ोसियों पर, मोहल्ले वालों पर खर्च करो, और उससे बचता है तो अपने दोस्त अहबाब की भी मदद करो, क्योंकि दोस्त अहबाब भी हुकूकुल इबाद में ही आते हैं।
تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنا ہی اسلام کہلاتا ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرتے ہوئے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کی نظر ڈال دیں گے۔ تو خدا کی قسم دنیا کے اندر میں کوئی ہمارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا ہے، سمجھے؟ دنیا کے اندر کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ ماں باپ کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ دو میاں بیوی تھے، یہ قصہ دھیان رکھنا سنا رہا ہوں۔ دو میاں بیوی تھے اور بہت متقی پرہیزگار تھے، ان کے اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، 3 لڑکے تھے، بڑا لڑکا، چھوٹا لڑکا، تیسرا نمبر، 3 لڑکے تھے۔ ایک دن شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی، میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں، میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں، جیسے میں کہوں گا ایسا آپ کو کرنا پڑے گا۔ وہ بیوی متقی پرہیزگار تھی، اسلام پرست تھی، اس نے کہا کہ بالکل جیسا آپ چاہو ایسا میرا امتحان لے لو، اور جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گی۔ ان بزرگ نے یہ کہا کہ کل صبح جب بچے اپنے کاروبار پہ چلے جائیں میں بھی چلا جاؤں، تو جب بچوں کے آنے کا ٹائم ہو تو آپ اپنے بال بکھیر کے بیٹھ جانا، اپنے بال بکھیر کر بیٹھ جانا۔ وہ جب لڑکے آئیں اور آنے کے بعد میں آپ سے پوچھیں کہ یہ حال تمہارا کس نے کیا، تو جو میں کہوں وہ کہنا کہ ارے آج آپ کے باپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، آج آپ کے باپ نے میرا یہ حال کر دیا۔ تو آپ کو یہی کرنا ہے، اور پھر میں رات کو آؤں گا، آنے کے بعد میں آپ سے معلومات کروں گا۔ اب یہ بیوی کا امتحان چل رہا ہے۔ شام ہوئی، وہ اپنے شوہر کے کہنے کے مطابق بال بکھیر کر بیٹھ گئی۔ جب بڑا لڑکا آیا، آنے کے بعد میں امی کہاں ہے، امی کہاں ہے، امی کہاں ہے؟ ارے میں ادھر ہوں۔ ارے یہ حال کس نے بنا دیا آپ کا؟ آج پتہ نہیں تیرے باپ کو کیا ہوا، اس نے میرا یہ حال کر دیا۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ ماں باپ کی بات ہے، ہم کیا بولیں۔ دوسرا بچہ آتا ہے، امی کہاں ہے، امی کہاں ہے، امی کہاں ہے؟ ارے امی یہ کیا بات ہے، کیا ہو رہا ہے، بال بال بکھرے کیسے ہیں؟ ارے تیرے باپ کو پتہ نہیں کیا ہوگا، آج میرا یہ حال کر۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا، مسکراتا ہوا چلا گیا۔ ماں باپ کی بات ہے کیا۔ تیسرا لڑکا جب آیا تو اس نے امی کہاں ہے، امی کہاں ہے، امی کہاں ہے؟ ارے میں ادھر بیٹھی ہوں۔ ارے یہ حال کس نے کرا آپ کا؟ ارے تیرے باپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ ایسا میرا حال بنا گیا۔ ارے کہاں چلا گیا، کہاں گیا یہ؟ لو میں اس کو آج دیکھ ہی لیتا ہوں، آج میری ماں کا یہ حال کرا، آج میں یہ کر دوں گا۔ کوئی بات نہیں۔ رات ہو گئی، ان کے شوہر آئے، کہا کہ بیگم کیا معاملہ رہا، کیا معاملہ رہا؟ بیگم نے فرمایا جیسے آپ نے کہا تھا میں نے تو اسی طریقے سے کیا۔ بڑا لڑکا آیا تو اس نے کہا کہ مطلب جو ہے نا یہ کیا حل بتا دیا، کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا تمہارے باپ نے ایسا کہا تو وہ مسکرا کے چلا گیا۔ دوسرا آیا تو وہ بھی مسکرا کے چلا گیا، میں نے یہ بات کہی۔ تیسرا جب آیا تو اس نے یہ بات کہی، تو شوہر نے یہ کہا کہ یقیناً کہیں تم نے نافرمانی کی ہے جو میرا بیٹا نافرمان ہوا، تم نے نافرمانی کی ہے کہیں نہ کہیں، ورنہ میرے دونوں بیٹے فرما بردار رہے، تیسرا بیٹا نافرمان کیسے ہوا؟ اب یاد کرو آپ کہ آپ سے کہاں نافرمانی ہوئی ہے۔ آج عورتیں کتنی نافرمانیاں کرتی ہیں، بغیر اپنے شوہر کے کہیں بھی برخلیاں چل دیتی ہیں، یہ نافرمانیاں ہوتی ہیں نا۔
वो सोचती रही कि नहीं, हाँ एक बार ऐसा तो हुआ था कि एक पड़ोस की औरत आई थी, उसने मुझसे ये कहा था कि चलो बाजार चलते हैं। तो मैंने कहा कि मतलब मेरा शौहर आ जाएगा जब मैं उससे मालूम करके जाऊंगी, मैं इस तरह नहीं जाने क्यों। तो उसने मुझसे कहा कि अरे शौहर कौन सा देख रहा है, अभी गए और अभी आई। तो मैं उसके साथ में चली गई थी बगैर आपके मालूम किए, जब ये बच्चा मेरे पेट में था। तो शौहर ने कहा कि तभी ये नाफरमान हुआ, क्योंकि आपने इसके बच्चा भी तुम्हारे पेट में था और उस वक्त आपने नाफरमानी मेरी की थी, इसीलिए ये बच्चा नाफरमान हुआ, वरना ये नाफरमान नहीं होता। अगर बीवियां दौरान हमल अगर अपने मतलब शौहरों से नाफरमानी करेंगी तो बच्चे यकीनन नाफरमान होंगे। अगर बीवियां अगर अपने शौहर के बगैर मशवरे के, बगैर उससे मालूम किए, अगर वो किसी के घर में भी होने जाती है या बाजार में भी जाती है तो वो भी नाफरमानी में शामिल होगा। अगर वो मालूम करके जाती है तो फर्मा बरदारी, और मालूम करके नहीं जाती है तो नाफर्मा बरदारी। तो इसीलिए तमाम औलादा नाफरमान हो जाती हैं, क्योंकि बीवी नाफरमान हो जाती है। शौहर के साथ में बीवी को हमेशा जिस तरह शौहर है शादी के बाद में, उस तरह उसको अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। अगर वो औरत अपने शौहर के मुताबिक, कुरान और शरीयत के मुताबिक अगर वो अपनी ज़िंदगी गुजारती है तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला वो औरत कामयाब होगी, उसके बच्चे भी कामयाब होंगे और उसके शौहर की भी दुनिया में इज्जत का बोलबाला होगा। तो आप अपनी ज़िंदगियों को इस तरीके से लेके चलिएगा कि जिस तरीके से कोई नाफरमानियाँ ना हो। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना, अपने घर के अंदर में खुशहाल ज़िंदगी बनाने के हमेशा फैसला करना। अगर आपकी औरत से कभी गलती हो जाए तो उस औरत की गलतियों को माफ़ करते रहना, उस गलती को माफ़ करते रहना। उसकी गलती को पकड़ना नहीं है, क्योंकि वो टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, टेढ़ापन उसमें रहता है, कहीं न कहीं गलती कर जाएगी। इसलिए आप लोगों को अपनी अपनी बीवियों की गलतियों को माफ़ करना है, और औरतों को चाहिए कि वह अपने शौहर के निज़ाम के तहत ही चले और बग़ैर उसकी इजाज़त के वो बाज़ार तक में भी न जाए, वरना शरीयत के मुताबिक उसकी मैदान हश्र में पकड़ होगी। अगर उसको कहीं जाना है तो वो रात को ही अपने शौहर से मशवरा कर ले कि मुझे फ़ला फ़ला जगह जाना है, अगर आपकी इजाज़त है तो चली जाऊँ और इजाज़त न हो तो नहीं जाऊँगी। तो ये शरीयत और कुरान पे जब मुसलमान चलेगा तो किसी भी तरह की परेशानियों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। आज कुरान और शरीयत पर न चलकर आज नाम निहाद लोगों ने जो अपने दिमागों से किताबें लिखती हैं, उन किताबों को पढ़कर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो मार खाते चले जा रहे हैं, वो मार खाते चले जा रहे हैं। क्योंकि कुरान पाक को तो पढ़ना छोड़ दिया है, कुरान पाक का तर्जुमा भी पढ़ना छोड़ दिया, उसकी तफसीर तर्जुमा सब तशरीह सब खत्म। तो जब कुरान पाक को हाथों से यहूदियों ने रखवा दिया है आप लोगों के, क्या कह रहा हूँ याद रहेगा, आप लोगों के हाथों से यहूदियों ने कुरान पाक को रखवा दिया है, और बड़ी साजिश के तहत ये कुरान पाक को हाथों से रखवाया कि मुसलमान किसी भी तरीके से कुरान पाक को न पढ़े, कुरान पाक का तर्जुमा न पढ़े, कुरान पाक को न समझे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को होशियार रहना चाहिए कि जो लोग ये कहते हैं कि कुरान मत पढ़ो, कुरान का तर्जुमा मत पढ़ो, वो तो मौलानाओं का मामला है। ऐसा मामला नहीं है। कुरान पाक पूरी दुनिया के इंसानों के लिए आया है। कुरान पाक मुसलमानों का भी है, कुरान पाक सिख का भी है, कुरान पाक ईसाई का भी है, कुरान पाक हिंदू का भी है, और कुरान पाक हमारा भी एक जेवर है। यह कुरान पाक हिदायत की किताब है। यह हिदायत देने के लिए आपको और हमें अल्लाह ताला ने अपने रसूल सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि चाहे आप एक ही रुकू पढ़ें, उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ें।
چاہے ایک ہی رکوع کو پڑھیں اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، اور کہیں آپ کو الجھن ہوتی ہے تو آپ علماء کرام کے پاس جانے کے بعد میں اس کو سمجھ سکتے ہیں، پھر اس کو آگے پڑھتے رہیں۔ کہیں بھی آپ کو الجھن ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو آپ آگے بڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، علماء کرام سے رابطہ کرتے رہیں۔ کہیں بھی آپ الجھیں گے تو علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ یہاں اس طرح نہیں، اس طرح، اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ پھر آگے بڑھیے، اس طریقے سے پورے قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھنے کی کوشش کرو۔ جب آپ کو پتہ لگے گا کہ اس پروردگار نے جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے، اس پروردگار نے یہ قرآن پاک پورا قانون اسلامی ہمیں کیوں دیا ہے، جب آپ کو پتہ لگے گا، اور جب آپ کو ایک بار پتہ لگ جائے گا تو پھر آپ کسی کے کہنے پر نہیں چلیں گے، بلکہ آپ قرآن کے حکموں پر چلیں گے، آپ شریعت پر چلیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس مبارک سے جو بھی الفاظ ادا ہوئے ہیں وہ شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن حکیم پوری حکمت سے بھرا ہوا ہے، قرآن مجید ہے، سمجھے؟ اس کو ہمیں سینے سے لگانا چاہیے، ہمیں سینے سے لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار تیرا یہ قرآن ہمارے سینے سے لگائے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ لیکن یہ سارے کام دل سے ہوتے ہیں، سمجھے؟ یہ سارے کام دل سے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے سامنے مسکراتے رہنا چاہیے، دنیا کے سامنے مسکراتے رہنا چاہیے، کیونکہ دنیا مسکرانے کو پسند کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ گڑ گڑانے کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے دنیا کے سامنے مسکراؤ، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھو۔ تو دنیا پسند کرتی ہے مسکرانے کو تو مسکراؤ، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے رونے کو، آپ کے گڑ گڑانے کو، آپ کو رات کے اٹھ کر تہجد پڑھنے کو اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طلب کو دیکھ رہا ہے، آپ کی محبت کو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی محبت۔ بھئی وہ تو رسول تھے، پیغمبر، کم سے کم ان کے پیروں کی دھولی ہم بن جائیں، کم سے کم اتنا تو کر لوں۔ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیے گا، جب قرآن پاک کو آپ ترجمے سے پڑھیں گے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی، اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا آپ کا نظام بدل دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ جو میں نے کہا ہے، سنا ہے، اس پر آپ عمل کریں گے نہیں کریں گے؟ کہو انشاءاللہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، اللہ کا قرآن پڑھیں گے اور نمازیں پڑھیں گے، حقوق العباد کی ادائیگی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ تو میں آپ سے فرما رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک ہمیں دیا ہے، ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ ہماری عدالت ہے، ہمارا قانون ہے۔ جب تک ہم اپنے قانون کو نہیں پڑھیں گے ہم عدالت میں کیسے پیش ہوں گے؟ تو ہمیں پہلے قانون پڑھ لینا چاہیے، قانون کو سمجھ لینا چاہیے۔ جب ہم قانون کو پڑھیں گے، قانون کو سمجھیں گے، اللہ ہم پہ مہربان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ 3 بار درود شریف پڑھ لو۔